بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو ایسا مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ آخرکار کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی تو خیر و برکت کا پہلو ایسا ہوگا جو ماہ شعبان کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا کی گئی۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعے کو ہفتے کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر۔ احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلہ مبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ البرہ، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ السک، دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت خاصہ کے نزول کی رات، عرف عام میں سے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ عتقاء من النار کا بمحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ الدخان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں 1 سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں یہ کتنی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ بہت سارے لوگ اس دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، انہیں اس دن کی فضیلت، برکت اور اہمیت کے بارے میں علم تک نہیں ہوتا۔ 15 شعبان بہت برکت والا دن ہے۔ اس دن صرف 15 منٹ کا ایک خاص عمل ہے، اس عمل سے آپ جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ کیا معلوم پھر آنے والا 15 شعبان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس رات کو جو یہ عمل کرے گا
اللہ کریم اس کی جھولیاں بھر دے گا، من کی مرادیں پوری کرے گا، ہر تنگی، مشکل اور پریشانی میں آسانی پیدا فرمائے گا، بیماروں، بلاؤں اور آفتوں سے اللہ کریم حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے اس رات کو کرنا یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ ندامت میں ڈوب کر اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم تصور کرتے ہوئے کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفار کے الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد پوری امت، رشتہ داروں کا، حتیٰ کہ دشمنوں کا بھی تصور کریں۔ جس کیفیت سے آپ دعا مانگیں گے اسی کیفیت سے ان کے لیے بھی دعا ضرور مانگیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی پریشانی دور ہوگی اور اللہ پاک آپ کو بیماریوں، آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ اور عام زندگی میں اس کے مزید فوائد یہ ہوں گے کہ استغفار خزانہ غیب سے رزق دلواتا ہے۔ کچھ نہ کریں، ایک تسبیح صبح و شام استغفار کی کر لیں۔ کوئی استغفار نہیں آتا، استغفر اللہ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، اور ایک تسبیح میں کون سا وقت لگتا ہے؟ اور تسبیح نہیں ہے تو انگلیوں پر پڑھ لیا کریں۔ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے رب اسے غیب کے خزانے سے دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو ان اعمال کے ساتھ لگائیں، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا، بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے جو گناہ ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے بولوں کے گناہ، نسلوں کے گناہ، اپنی نظروں سے کسی کو حقیر دیکھ لیا، کیا پتا اس نے تنہائیوں میں توبہ کر لی ہو اور اللہ کا دوست بن گیا ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اب وہ کیا بن گیا ہے، پہلے مجرم تھا اب محرم بن گیا ہے۔ اور تیرے عیب کی نظر جس نے اس کا عیب دیکھا، حالانکہ اس میں عیب تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کو عیب کی نگاہ سے بولنا ایک انوکھا گناہ ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جانے یا انجانے میں وہ گناہ استغفار کو مٹا دیتے ہیں۔ رب کی مغفرت تو فرشتے کو بھی بھلوا دیتی ہے، حتیٰ کہ ایسے گناہ جو فرشتوں کو یاد ہیں وہ بھلوا دیتا ہے، اور فرشتوں کی گواہیاں بھی ختم کر دیتا ہے۔ بڑا استغفار نہیں تو چھوٹا استغفار کر لیا کریں، اور کیا ندامت کے ساتھ کیا کریں۔ مولا میرا انگ انگ کالا، مولا میرا باطن سیاہ، میری صبح بھی، میری شامیں بھی، میری راتیں بھی سیاہ، مگر مولا تو کریم ہے، میں اعتراف جرم کر رہا ہوں، اب معاف کر دے اور اپنی رحمتوں، اپنی نعمتیں، اپنی بخشش اور اپنی عطاؤں سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ میں نے کوئی اعتراض کیا ہو، استغفار۔ یا اللہ کہیں نظر کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں بولوں کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں جذبوں کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں سوچوں کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں رزق کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں تنہائیوں کا گناہ، استغفار۔ اللہ کہیں خلوتوں کا گناہ، استغفار۔ اللہ میری نسلوں کا گناہ، استغفار۔ جو پچھلوں نے کیا ہو، استغفار۔ کیا معلوم زندگی کا، پھر زندگی رہے نہ رہے۔ آج سے 100 سال بعد مثال کے طور پر 2021 میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے، اور اجنبی ہمارے گھروں میں رہ رہے ہوں گے۔ ہماری جائیدادیں غیر لوگوں کی ملکیت ہوں گی، انہیں ہماری کچھ یاد بھی نہیں رہے گی۔ ابھی بھی ہم میں سے کون اپنے دادا کے باپ کا سوچتا ہے؟ ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، جبکہ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے۔ 100 سال میں سے کئی اندھیرے اور ٹھہراؤ آئیں گے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی تھی، اور دوسروں سے زیادہ پا لینے کے خواب کتنے نادان اور خسارے کی سوچ کے حامل تھے۔ اور ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی نیکیاں سمیٹتے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں تو وہ موقع آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے موجود ہے۔ جب تک ہم باقی ہیں، ابھی زندگی باقی ہے، غور کریں اور بدلیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمارے انجام اچھے کر۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کو، اس دن کی قدر کرنے اور اس رات یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔